مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن لورز، محب القرآن، آج کے اس لیکچر کے اندر ہم آپ کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جس کے اندر آج ہم دیکھیں گے کہ قلقلہ حروف کیا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قلقلہ حروف کیا ہوتے ہیں، یہ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ۔ تو بیسیکلی قلقلہ کا جو معنی ہے وہ ہے ہلانا، جھٹکا دینا یا جھٹکے سے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، یہ 5 حروف ہیں قرآن کے اندر، یہ جہاں پر بھی آئیں آپ نے ان پر قلقلہ کرنا ہے۔ آپ کی سکرین پر بھی شو ہو رہے ہیں، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کریں، آپ ان کو اپنے نوٹس کے اوپر لکھ لیں تاکہ آپ کو ایزیلی یاد ہو سکیں۔ تو یہ 5 حروف کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ ٹھیک ہے، ان کا فارمولہ یہاں اوپر لکھا ہوا ہے، قطب جدن، قطب جدن، قطب میں قاف، طا، با اور جدن کے اندر جیم اور دال۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا فارمولہ ہے ان کو یاد کرنے کا، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو حروف قلقلہ آسانی سے یاد رہ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی مثالوں کی طرف کہ مثال سے دیکھتے ہیں کہ قلقلہ کیسے ہوگا۔ سورۃ الطارق کے اندر جیسا کہ پہلا قاف ہے تو والسماء والطارق، والطارق، والطارق۔ ٹھیک ہے، اس کو زیادہ جو ہے وہ غلط کیسے پڑھا جاتا ہے؟ والطارق، والطارق۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ نے اس کو ہلانا ہے، تھوڑا سا زیادہ بھی نہیں ہلانا اور یوں بھی نہیں پڑھنا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے قلقلہ کیا بھی ہے کہ نہیں۔ والسماء والطارق، والطارق، والطارق۔ ٹھیک ہے، والطارق، یہ تو آپ نے کاف کو ہی چینج کر دیا تو گویا معنی چینج ہو جائے گا۔ یہاں پر چونکہ قاف موٹا ہے تو اس کو موٹا ہی جو ہے وہ قلقلہ کیا جائے گا، والطارق۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ جو ہمارے پاس لیٹر ہے اس کی مثال دیکھتے ہیں، وہ طا ہے۔ ٹھیک ہے، تو طا کے اندر ہمارے پاس جو مثال ہے وہ ہے یبسط، یبسط۔ ایک ہوتا ہے یبسط، یبسط۔ یہاں پر میری طا پر آواز رک گئی ہے، میں نے ہلایا نہیں ہے، ہلا کر کیسے پڑھیں گے؟ یبسط، 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 یبسط۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ فرق جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں، آپ کو انشاءاللہ ضرور سمجھ لگے گی۔ اسی طرح جو نیکسٹ ہمارے پاس لیٹر ہے وہ ہے با۔ قطبو میں با لاسٹ لیٹر ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے سورہ 30ویں پارے کے اندر، تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ لہب جو ہے اس کے اندر ما اغنى عنه ماله وما كسب، وما كسب، وما كسب۔ اب یہاں پر میں قلقلہ کر رہا ہوں اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قلقلہ نہیں ہوا؟ وہ یوں پتہ چلے گا، وما كسب، وما كسب۔ میرے ہونٹ مل گئے ہیں، آپ نے ان کو کھولنا ہے، اوپن کرنا ہے، وما كسب، وما كسب۔ آئیے 4تھ لیٹر کی مثال پر چلتے ہیں، جو جیم ہے۔ جیم کی مثال ہے اخرج، اخرج۔ سورۃ الاعلیٰ کے اندر 30th پارے کے اندر ہے والذی اخرج المرعى، اخرج۔ اب یہاں پر قلقلہ کیسے نہیں کیا جائے گا، کیسے پتہ چلے گا؟ ہم اس کو پڑھیں گے اخرج، اخرج۔ اور قلقلہ کیسے ہوگا؟ اخرج،
अखरज, अखरज। और लास्ट लेटर जो कलकला हरूफ में से है वो है दाल। तो आइए इसकी मिसाल देखते हैं। सूरतुल फलक के अंदर शर्रि हासिदिन इज़ा हसद जो लास्ट आयत है, तो इसको कैसे पढ़ना है? हसद, हासिदिन इज़ा हसद, हासिदिन इज़ा हसद, 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 ये गलत है। कलकला करके कैसे पढ़ेंगे? हसद, हसद, हसद। तो इंशाअल्लाह आप इनकी प्रैक्टिस करें और कुरान के अंदर से कलकला हरूफ ढूंढें, ठीक है इंशाअल्लाह। तो उनकी प्रैक्टिस करें। तो इंशाअल्लाह ज़रूर कमेंट्स के अंदर भी बताइएगा कि आपने कितने कलकला हरूफ ढूंढे हैं। तो मिनिमम 10 जो है कलकला हरूफ आपने ढूंढने हैं, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। आप इंशाअल्लाह इसके ऊपर मेहनत करें तो आपके कलकला हरूफ बहुत बेहतरीन हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये भी एक तजवीद का हिस्सा है। कुरान की सिफ़ात के अंदर से एक जो है वो ये पहलू है कि कलकला हरूफों को कैसे अदा करना है। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं असाइनमेंट दे दिया लोगों को।